الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محض ذاتی مطالعہ پر اکتفا کرنے کے منفی اثرات۔ سوال کیا گیا ہے علم حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں اور طالب علم کو کن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، علم ایسی قابل اعتماد کتابوں سے حاصل کیا جائے جنہیں ایسے علماء نے تالیف کیا ہو جو اپنے علم اور امانت کی بدولت بدعات اور خرافات سے پاک عقیدے کے باعث معروف ہوں۔ کتب بینی سے علم حاصل کرنا ممکن تو ہے، لیکن اس کے سامنے دو بڑی رکاوٹیں ہیں۔ پہلی رکاوٹ، مدت طلب کا طویل ہونا۔ انسان کو اپنے مطلوبہ علم تک پہنچنے میں بہت زیادہ دقت، محنت اور سخت مشقت درکار ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، خاص طور پر اس دور میں جب وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو وقت ضائع کرتے دیکھتے ہیں تو سستی اور کاہلی طاری ہو جاتی ہے، وہ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر مطلوبہ علم تک نہیں پہنچ پاتے۔ دوسری رکاوٹ، جو شخص محض کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے اس کا علم اکثر کمزور ہوتا ہے، مضبوط اصولوں اور واضح قواعد پر مبنی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ایسے لوگوں سے بہت سی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ بنیادی اصول نہیں ہوتے جن کی بنیاد پر کتاب و سنت کے فروعی مسائل کی صحیح تفہیم ممکن ہوتی ہے۔ بعض لوگ کسی ایسی حدیث پر گزر جاتے ہیں جو صحاح، سنن، مسانید جیسی معتبر کتب حدیث میں مذکور نہیں ہوتی اور جو اصول دین کے بھی خلاف ہوتی ہیں، پھر بھی اس پر اپنا عقیدہ قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ واضح طور پر غلط ہے۔ کتاب و سنت کے لیے اصول و قواعد ہیں جن پر فروعی مسائل کو پرکھا جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی جزوی مسئلہ ان اصول کلیہ کے خلاف ہو اور اس میں تطبیق کی کوئی صورت نہ نکلے تو اس جزوی روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ، علم حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کسی ایسے قابل اعتماد دیندار استاد سے براہ راست علم حاصل کرے جو اپنے علم میں مضبوط ہو۔ یہ طریقہ زیادہ تیز، زیادہ واضح اور زیادہ پختہ نتائج کا حامل ہے۔ پہلی صورت میں طالب علم اکثر غلط فہمی، کم علم ہونے یا دیگر اسباب کی بنا پر بھٹک جاتا ہے، جبکہ استاد سے پڑھنے میں گفتگو، سوال و جواب، تحقیق، فہم میں گہرائی، درست بات کی مضبوطی اور غلط قول کی پہچان جیسی بے شمار خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر طالب علم دونوں طریقوں کو جمع کر لے تو یہ سب سے کامل طریقہ ہے۔ چاہیے کہ طالب علم اہم مضامین سے آغاز کرے اور مختصر کتب سے پڑھائی شروع کرے، پھر آہستہ آہستہ طویل کتابوں تک پہنچے۔ یوں نہ ہو کہ ایک مرحلہ مکمل کیے بغیر دوسرے مرحلے میں منتقل ہو جائے، بلکہ ہر مرحلے میں پختگی حاصل کر کے اگلے درجے کی طرف بڑھے تاکہ اس کا سفر علم مضبوط بنیادوں پر قائم ہو۔ فتاوی شیخ محمد بن صالح العثیمین، کتاب العلم، صفحہ نمبر 68 تا 70۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 10678۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔